رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صلى الله عليه وسلم. اذان محترم بزرگوں اور میرے ساتھیوں، قرآن شریف کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی اور واضح طور پر بتایا کہ فضل اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہد کو، مجاہدین کو، علی القائدین، قائدین پر۔ البتہ یہاں پر ہو سکتا ہے قائد میں کچھ کنفیوژن پیدا ہو جائے۔ ہمارے یہاں پہ قائد عام طور پہ رہبر کو کے طور پہ استعمال کیا، قائد اعظم مثال کے طور پہ، لیکن یہاں پہ قعدہ سے، قائد عین سے، قائد عین کے ساتھ یعنی بیٹھے ہوئے، جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قائد۔ یعنی مجاہد جو جہاد کے لیے نکل آتا ہے وہ فضیلت والا ہے بنسبت اس کے کہ جو گھر پہ رہتا ہے، یہ مراد ہے۔ اذان محترم، ویسے اگر دیکھا جائے تو سارا قرآن قصیدہ ہے محمد و آل محمد کی شان میں، سارا قرآن قصیدہ ہے۔ فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ فعل یہ انجام دیتے تھے، اہل بیت اطہار سے کوئی فعل سرزد ہوتا تھا تو اللہ اس کو آیت بنا کر قرآن میں شامل کر دیا کرتا تھا۔ بہت سی ایسی صورتیں، خاص طور پہ بالخصوص سورۃ الدہر ہے جس کو سورۃ انسان بھی کہا جاتا ہے، فعل اہل بیت کا تھا، اللہ نے اس کو ایک قصیدے کی شکل میں قرآن میں شامل کر دیا جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں اور سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کے مختلف سورہ واقعہ ہے، یہ سارے ہر سورہ، ہر آیت میں کسی نہ کسی طرح سے فضائل اہل بیت آپ کو ملیں گے۔ اذان محترم، یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ پیدا ہوئے گھٹی میں ہی ہم کو اہل بیت کی محبت ڈالی گئی۔ یہی سنت میں سے ہے نا کہ جیسے بچے کی ولادت ہو، ولادت جیسے ہی ہوتی ہے، ایک کان میں پہلے اذان دی جائے، دوسری کان میں اقامہ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا کلمہ پڑھ کر یا علی، خاص طور پر لفظ یا علی کہہ کر اس کو شہد کا ایک گھونٹ ڈالا جائے، ایک ڈراپ چھوٹا سا بچے کے لیے۔ یہ گرانٹیڈ ہم کو مل گیا ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا اتنے آسانی سے، بہت ہی آسانی سے ہمیں مل چکا، لیکن اس کو آسانی سے نہ لے کر رکھیے گا۔ ماؤں کے حق میں دعا کرتے رہیے، اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہیے۔ اس لیے ذرا تصور میں لائیے، سوچئے تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے، خدا نہ خواستہ اگر ہم اس گھرانے میں پیدا نہ ہوئے ہوتے جہاں پر پیدا ہوتے ہی اہل بیت اطہار کے قصیدے
سنائے گئے, جہاں پر اذان و اقامت کی آوازیں سنائی دی, نہ پیدا ہوئے ہوتے, تو کیا اتنی آسانی سے ہمیں محبت اہل بیت مل جاتی؟ کیا اتنی آسانی سے ہم آج اس فرش عزا پر بیٹھ سکتے تھے؟ لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس کو آسان چھوٹی نعمت نہ سمجھیے, بہت بڑی نعمت ہے یہ, جو ہمارا بچہ بلکہ ہلکی سی چوٹ کھا کر نیچے گرتا بھی ہے تو یا علی کہہ دیتا فوراً, اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں. بے ساختہ جو زبان سے نکل رہا ہے یہ اپنے ماؤں کی عصمت کی گواہی دیتا ہے. بے ساختہ جو ہمارے زبانوں سے جو نکلتا ہے یا علی, یہ ہمارے ماؤں کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے. اس کو آسان نہ سمجھیں. اذان محترم, اسی لیے آیت اللہ طباطبائی, محمد حسین طباطبائی مشہور و معروف عارف زمان تھے, جو صاحب المیزان, جو تفسیر المیزان ہے قرآن کی مشہور, قرآن کی تفسیر ہے زمانے کی بہت ہی مشہور تفسیر, اس کے مصنف علامہ طباطبائی. علامہ طباطبائی کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ معرفت دو جگہ سے حاصل ہوتی ہے. معرفت دو جگہ سے حاصل ہوتی ہے, ایک روضہ حسین سے اور دوسری مجلس حسین سے. ایک روضہ حسین سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور دوسری مجلس حسین سے معرفت حاصل ہوتی ہے. تو اذان محترم, یہ معرفت جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے یہ بھی مجلسوں کا صدقہ, یہ حسین کا صدقہ. ہم نے عرض کیا کہ حسین کا قیام, موضوع ہمارا یہی ہے نا کہ قیام حسین سنت انبیاء کا احیاء ہے, ان کو زندہ رکھنا بلکہ ان کی بقا. حسین کا قیام کسی خاص طبقے کے لیے نہیں تھا. قیام حسینی نہ عراق والوں کے لیے تھا, نہ قیام حسینی مدینے والوں کے لیے تھا, نہ قیام حسینی عرب کے لیے تھا, نہ عجم کے لیے تھا, بلکہ ساری کائنات کے لیے تھا. قیام حسینی حق پسند انسانیت کے لیے تھا. اس کو آسان نہ سمجھیے. قیام حسینی تمام حریت پسند انسان کے لیے تھا. قیام حسینی ہر انسان کے حق کے لیے تھا. عزیزوں, لہذا آپ کسی کے پاس بھی چلے, کسی معاشرے میں چلے جائیے, ان کے پاس تصور حق موجود ہے. ایک حق کا تصور ہے, وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم حق پر. یہاں تک کہ مشرک, بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو بڑے ادیان ہیں ان میں سے ہندوازم بھی ہے. بھائی 1 بلین, تقریباً 1 بلین کے فالوورز ہیں, چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جن کے پاس کوئی منطق ہی نہیں ہے. ہندوازم میں کوئی منطق نہیں ہے, لاجیکل کوئی ان کے پاس آنسر نہیں ہے. آپ اگر ہندوازم کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کی پوجا کرتے ہیں, اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو فائدہ دیتی ہو یا نقصان دیتی ہو, یا فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو. سانپ کی پوجا کی جاتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ڈستا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. پیڑ کی پوجا کی جاتی ہے, ان سے پوچھے کیوں؟ کہتے یا تو پیڑ کچھ میوہ دیتا ہے, پھل دیتا ہے, یا سایہ تو کم سے کم دیتا ہے, اس کی پوجا کرو. گائے کی پوجا کی جاتی ہے. آج تو گائے کی باتیں بہت چل رہی ہیں. گاؤں ماتا کے نام پہ انسان کو تک مار رہے. آپ کو پتا ہوگا, شاید اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ 2-3 لوگوں کو ایکسٹریمسٹ ہندوؤں نے اس جرم میں مار دیا کہ ان کے پاس گائے کا گوشت ان کے گھر سے برآمد ہو گیا تھا. البتہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ گائے کا گوشت تھا ہی نہیں. بہرحال اس جرم میں ان کو مار دیا گیا کہ وہ ان کے گھر میں گائے کا گوشت تھا.
یعنی گاؤں ماتا کی اتنا احترام، گاؤں ماتا کا یعنی ماں کے برابر مانتے ہیں. تو آپ پوچھا ہے کیوں؟ کہا کہ بھائی گائے دودھ دیتی ہے اور اسی دودھ سے ہم پلے بڑھتے ہیں اور اس لیے وہ ماں کے برابر ہے. یعنی دیکھیں لاجک کس طرح کی لاجک ہے ان کی، یعنی کوئی منطق ہی نہیں. لیکن وہ بھی عجیب بات تو یہی ہے نا کہ وہ بھی یہ سوچ کر عبادت کرتے ہیں، چاہے گائے کی عبادت ہو، چاہے سانپ کی عبادت ہو، چاہے پیڑ کی عبادت ہو، ہر چیز کو حق سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ کسی بھی مذہب میں چلے جائیے گا، جو بھی عبادت انجام دے رہے ہیں وہ حق سمجھ کر، اپنے مذہب پر باقی تو وہ حق سمجھ کر، ورنہ حق نہ سمجھتے ہوئے اس مذہب پہ باقی رہنا، اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اذان محترم، واحد میں کہتا ہوں کہ فقہ تشیع ہے، بلکہ فقہ جعفری ہے، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اندھی تقلید مت کرو. ماں باپ بھی اگر کچھ کہتے ہیں تو آنکھ بند کر کے قبول مت کر لو، تحقیق کرو، سوچو سمجھو پھر اس کو مانو. یہ نہیں کہ کچھ کہہ دیا بس آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کو فالو کر لیا، تاکہ نہیں، ہر چیز کی تحقیق کی جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے، تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اس کے بعد پھر اس کو مانا جائے دلیل کے ذریعے سے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید ہے ہی نہیں، 100% تقلید باطل. کیا مطلب؟ اصول دین میں تو کیا چیزیں ہیں پتا ہے آپ کو، سب کو پتا ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 اصولی چیزیں ہیں. اصول بنیادی چیزیں، ان بنیادی چیزوں میں تقلید جائز نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے تحقیق اور اپنی فکر اور اپنے ہی مطالعے کے ذریعے سے ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. جو سوال توحید کے سلسلے میں مجھ سے ہوگا وہ آپ سے نہیں ہوگا، جو آپ سے ہوگا وہ دوسرے سے نہیں ہوگا. ہر ایک کو اس کی معرفت کے اعتبار سے سوال کیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو جواب دینا ہوگا. تقلید جائز ہی نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں. ٹھیک، تحقیق کر کے اپنے عقل کے اعتبار سے سوچے سمجھے پھر مانے، پھر جا کر اس کو وہ قابل قبول مانا جاتا ہے. اس لیے آزاد فکری ہے ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب سوچو. بلکہ آیت اللہ مطہری کا ایک مجھے سب سے بہترین جملہ، استاد شہید مطہری مفکر زمان تھے، آیت اللہ مطہری فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی واقعے پہ اگر آپ کو تحقیق کرنی ہے تو پہلے نیوٹرل ہو جاؤ، رجحان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ذہن کسی ایک کی طرف ہے، ایک کی طرف یعنی بے طرف ہو کر ایک طرف اگر ہے تو آپ جو بھی پڑھتے جائیں تو ذہن اسی کی طرف جاتا جائے گا، آپ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، آپ کو خدا کا بھی انکار کرنا پڑے گا کچھ دیر تک. میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انکار کرنا پڑے گا. اور یہ دلیل ہے، یہ اصول دین میں سے ہے کہ انکار کرو. انکار کے بغیر آپ خدا کی وحدانیت کو قبول نہیں کر سکتے. میں دلیل سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انکار کر دیں پہلے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. انکار کر دیں، نیوٹرل ہو جائیں پہلے، آپ کسی کو نہ مانیں. یہی تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ کہہ دو، انکار کر دو، نیوٹرل ہو جاؤ، دل سے نکال دو جو کچھ بھی دلوں میں بھرا ہوا ہے، اس کو نکال دو، صاف کر دو، پھر اللہ کو مانو تو وہ صحیح توحید کہلائے گی. لا الہ نکالو پہلے، پھر کہو الا اللہ کہ اللہ ہے. نیوٹرل ہو گئے، سب چیز کو نکال دیا، پھر اقرار کیا لا الہ الا اللہ. تو آج بہت سے ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے تھے، یہ بھی اچھے تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، یہ بھی صحابی رسول ہے، وہ بھی ٹھیک ہے.
بھائی سب ٹھیک تھے تو پھر یہ جنگ و جدال کس بات کی؟ وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، سب صحابی ہیں، تو پھر یہ لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ سوچنے والی بات ہے. سب ٹھیک ہیں تو پھر یہ لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ بھائی کسی صحابی کو کچھ نہ کہو، کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، بس ہم ایک شوشہ لگا دیتے ہیں وہاں پر، کہتے ہیں کہ ہر کوئی صحابی نہیں ہو جاتا، صرف رسول کا دیدار کرنے لینے سے صحابت نہیں مل جاتی. ہم کہتے ہیں اصحاب الاخیار، جو صحابی خیر پر ہیں ان کا احترام واجب ہے، ورنہ رسول کے دامن میں بھی، رسول کے بازو میں بھی ایسے بھی تھے جو سب سے زیادہ خطرناک تھے، جن کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، رسول کو جن سے سب سے زیادہ خطرہ تھا. لہذا لیکن اب ہمارے یہاں بھی بہت سے تصورات جیسے سوشل مائنڈ یا یوں کہو لبرل مائنڈیڈ بہت سے پیدا ہو گئے، کہتے بھائی یار کہاں کس جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے خلاف کریں، ان کے خلاف کریں، بھائی کیوں کہیں بلا وجہ کس مصیبت میں پڑے، بس جو جیسے بھی ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، جو بھی جیسے جس حالت میں بھی ہے وہ ٹھیک ہے. آج کل جو ہے نا وہ ویسٹرن کلچر، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ کلچرل ڈیفرنسز کی بات ہے، تو اثر اور رسوخ اتنا ہو گیا ہے ہمارے لوگوں میں بھی، کہتے ہیں بھائی کیا بار بار لگا رکھا ہے کہ بھائی وہ نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے. وہ دیکھیں انسانیت اپنی جگہ پر، کسی کی توہین ہم نہیں کر سکتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کسی کو جو ہے نا ہم کسی کی بھی توہین خاص طور پر قطعاً جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں پر گالی گلوچ قطعاً جائز نہیں ہے، برے الفاظ کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہے نا. اس لیے سورہ کافرون واضح طور پہ بتا رہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہے نا. آخری نتیجہ یہی دے رہا ہے لکم دینکم ولی دین، بھائی تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، بھائی قاتل بھی ٹھیک مقتول بھی ٹھیک، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ قاتل بھی ٹھیک مقتول بھی ٹھیک، یہ کوئی لاجک نہیں ہو سکتی. یا قاتل غلط تھا یا مقتول غلط ہے. اتنی جرأت رکھو کہ مقتول کو غلط ٹھہراؤ، یا اتنی جرأت رکھو کہ قاتل کو غلط ٹھہراؤ. یہ دگنا اور یہ منافقانہ انداز اسلام میں نہیں چلتا. کہا کہ لا الہ کہہ کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ٹھکرا دو، جو پھر صحیح ہے اس کو مانو. لا الہ الا اللہ، کہا لا نہیں، یعنی دل کو صاف کر دو، پھر ایک کو مانو. اذان محترم سلام ہو اس شاعر کے جس نے بھی انہیں، شاعر نہیں بلکہ جبرائیل جو نازل ہوئے تو ہو کر جو نا جو قطعات پیش کیے اس کو تھوڑا سا ری ارینج کر کے شاعر نے اس کو شعر کا انداز بنا دیا ہے. کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی ردیف و قافیے میں، اسی انداز میں، اسی ٹون، بالکل اسی انداز میں لا الہ الا اللہ کہنا جتنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کہنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے لا سیف الا ذو الفقار کے لا فتح الا علی، لا فتح الا، ارے دل سے جو بھی علی کے مخالفین ہیں ان کو نکالو، پہلے پاک کر لو. یہ نہیں کہ ان کی بھی محبت رہے گی، علی کی بھی محبت رہے گی، علی کا قصیدہ بھی پڑھیں گے، ان کا قصیدہ بھی پڑھیں گے، وہ بھی اچھے یہ بھی اچھے، علی کے ساتھ جو جنگ کرے وہ بھی اچھا، علی کے ساتھ جو مر جائے وہ بھی اچھا، علی کو جو قتل کر دے وہ بھی اچھا. یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کہاں کی لاجک ہے؟ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. لہذا نیوٹرل ہو کر ہر ایک کو سوچنا پڑے گا کہ جس کو ہم مان رہے ہیں، جس چیز کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو پہلے سوچے، نیوٹرل ذہن سے سوچے، پھر اس کو مانے اس کو، پھر اس کے بعد اذان محترم اسی انداز میں انہیں میں نے عرض کیا کہ ہر کوئی حق سمجھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کو حق سمجھ رہا ہے.
چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو حق سمجھتا جا رہا ہے. لیکن یہ ضروری ہے، میں نے پہلے یہ آغاز میں عرض کر دیا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ دیر بیٹھیں، کچھ دیر سوچیں، کچھ دیر سمجھیں، پھر تصدیق الہی کریں، پھر کہیں کہ حق کیا ہے، پھر کہیں کہ صحیح کیا ہے، پھر کہیں کہ غلط کیا ہے. اسی لیے عزیزان محترم دیکھیے، احادیث اور روایات سینکڑوں آپ سنتے جاتے ہیں، ہے نا. خاص طور پہ اس ماہ اذا میں، ماہ محرم، ماہ صفر، میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہا روایتیں، ہزارہا احادیث اور قرآنی آیتیں آپ مسلسل سنتے. شاید ہی کوئی آیت آپ کے ذہن میں رہ جائے، بہرحال یہ اور بات، لیکن سینکڑوں حدیثیں، سینکڑوں روایتیں آپ سنتے. لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ ان سینکڑوں احادیث میں نے کون سی ایک حدیث پر عمل کیا؟ ایک حدیث پر. الحمدللہ ہم میں سے کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے. سنیے، غور کیجیے اس بات پر. ہم میں سے کوئی 30 40 50 60 70 سال، ہر سال اگر سال بھر بھی ہم اٹینڈ نہیں کرتے، سال بھر اٹینڈ نہیں کرتے، لیکن ماہ محرم میں کم سے کم ایک مجلس، اگر جو ایک مجلس بھی اٹینڈ نہ کرے تو پھر وہ کیسا شیعہ، کس چیز کا شیعہ، کہاں کا شیعہ، کس اہل بیت کی محبت رکھنے والا ہے، یہ ہم ماننے کے لیے ہمارا نہ دل گوارا کرتا ہے اور نہ ہم سوچ سکتے کہ کم سے کم سال میں ایک مجلس، میں پورے 2 مہینے والی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 دن کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مجلس کم سے کم. انہیں ایک مجلس سے میری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی امام باڑے ہی میں جائے. میری مراد مجلس سے یہ ہے کہ گھر پہ ہی بیٹھ کر امام حسین کا ذکر سنے یا پڑھے، یا کتاب کھول کر پڑھ لے تاریخ کربلا کو. اگر اتنا بھی نہیں کر سکا تو پھر وہ کس طرح کا شیعہ ہے میں کہہ نہیں سکتا. چلے 30 سال، کوئی 40 سال سے ہے، کوئی 50 سال سے ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، تو سال میں ایک مجلس ابھی اگر کی ہے، اٹینڈ کی ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 60 مجلسیں تو اٹینڈ کی ہوگی. 60 سال کے 60 مجلسیں. ایک سال میں ایک حدیث پر ہم نے، ایک روایت پر اگر ہم نے عمل کیا ہے، ایک حدیث پر ہم نے عمل کیا ہے، تو 60 سال میں 60 حدیثوں پر عمل ہو چکا ہونا چاہیے. 60 سال میں 60 حدیثوں پر عمل ہو چکا ہونا چاہیے. ہم خود محاسبہ کرنا ہے. اسی لیے تو صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. امام جعفر صاحب السلام نے فرمایا کہ تم حساب کرو، محاسبہ کرو. محاسبہ اسی لیے رکھا ہے کہ حساب خود کو سوچنا ہے کہ میں نے سال میں کیا کیا، سال بھر میں نے کیا کیا. محاسبہ کرنے کے بعد خود پتہ لگے گا، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا کیا ہے. 40 سال 50 سال 70 سال جو کچھ بھی. لہذا آپ کوانٹیٹیز میں مت جائیے کہ اس سال ہم نے 60 مجلسیں سنی اور 60 مجلسوں میں 70 انہیں پتا نہیں 100 حدیثیں سنی یا 100 روایتیں سنی. ایک روایت کو لے لیجئے، بس ایک نسخے کی طور پر بتا دیں، ایک روایت اگر لے لیں اور اس سال کے لیے وہ ایک روایت مخصوص کر دیں، کافی ہے. ورنہ سنیے، فرق کچھ نہیں رہ جائے گا ہم میں اور غیروں میں. آج جو پوچھا جاتا ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ بھئی کلچر، اسلامی کلچر، ویسٹرن کلچر، یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہاں ہم اب یہاں جب ویسٹرن لائف گزار رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو سوچ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جیسے ٹکراؤ ہے دونوں کے درمیان. ڈفرنس کیا ہے بتائیے مجھے، کون بتائے گا؟ اسلامی کلچر کیا ہے اور ویسٹرن کلچر کا ڈفرنس؟ کیا کوٹ پینٹ پہن لینا ویسٹرن کلچر ہے؟ بتائے کوئی. کوٹ پینٹ پہن لینا ویسٹرن کلچر ہے؟ قطعاً نہیں. اب اگر کوئی کوٹ پینٹ پہن لے تو کیا کلچرل اسلامی کلچر سے دور ہو جائے گا؟ نہیں. کوٹ پینٹ پہننے سے کلچر بدل نہیں جاتے ہیں. آپ مسلمان پھر بھی باقی ہیں. اچھا ہوتا ہے بریک فاسٹ میں سیریل کھا لینے سے
مثال دے رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی مثالیں جو عام طور پہ پیش آنے والی. تو کیا وہ پھر اسلامی کلچر سے باہر ہو گیا؟ نہیں. اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے، اعلیٰ بزنس پر ہے، بہترین کمپنی بنائی ہوئی ہے، تو کیا وہ مسلمان کے دائرے سے باہر ہو گیا؟ بھائی پیسے والا. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر مذمت بار بار پیسوں والوں پہ کی جاتی ہے کہ نہیں؟ مالداروں پہ بار بار ہر بات ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے مجلسوں سے، بڑی بڑی تقریروں سے کہ بھائی مالدار لوگ اس طرح کے، مالدار لوگ اس طرح کے. بتائیں ہمارا کون سا کام بغیر مال کے چلتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، میں آ رہا ہوں، اصل بات پہ آ جاؤں گا. یہ جو ہم کنڈیم کرتے ہیں بار بار، پھر مالدار اس طرح کے، مالدار اس طرح کے، مالداروں پہ بار بار ہر طرح کی جو ہے نا ان پہ بوچھار ہو رہی ہے چاروں طرف سے. جنہیں پیسہ کمانا جرم ہے جیسے، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ آپ تقریریں سنیں ماشاءاللہ سے مولویوں کو، خاص طور پہ میں اس پیشے پہ رہتے ہوئے یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں خاموش ہو رہا ہوں، بات کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں الفاظ کو. مولوی کے جیب میں بھی پیسہ اگر نہ جائے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہتر سے بہتر ہمارے علماء موجود ہیں، لیکن یہ جو تنقید کر کی جاتی ہے مثال کے طور پر، کیا پیسہ کما لینا کیا اپنے کلچر، اسلامی کلچر سے دور ہو جانے کے مترادف ہے؟ نہیں. یہی دولت ختیجہ تھی جو اسلام کو آگے بڑھایا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں روایتوں میں ملتا ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. حضرت امام حسن اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ بے انتہا سخاوت. اور سب سے بہترین سنیے گا، ہم سب کے لیے ہے یہ بات. میں روایتیں احادیثیں کم پڑھتا ہوں، لیکن اس پر غور یہ طلب باتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس پر عمل ہم خود کریں، پریکٹیکلی جو پاسبل چیزیں ہیں اس کی بات بتا رہا ہوں میں. سنیں، امام حسن سے پوچھا گیا، مولا آپ اتنی سخاوت کیوں کرتے ہیں؟ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کوئی ان کے در سے باہر خالی نہیں جاتا تھا، کوئی خالی نہیں جاتا تھا، خالی جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. یہاں تک کہ امام حسن سے ہی کسی نے کہہ دیا کہ مولا صحیح ہے کہ آپ بھی سخی ہیں، لیکن ہم نے حاتم طائی کے بارے میں بہت سنا ہے نا، سنا ہوگا آپ نے بھی. حاتم طائی بڑا سخی تھا، بہت سخی تھا. یہاں تک کہ ایک صاحب نے جا کر کہا کہ دیکھیں حاتم طائی کی سخاوت اتنی تھی کہ اس نے 7 دروازے بنائے ہوئے تھے. جو بھی سائل ہر دروازے پر بھی جاتا تھا تو وہ واپس نہیں کرتا تھا. پہلے دروازے پر آیا تو بھی دیا، دوسرے دروازے پر آیا تو بھی دیا، تیسرے پہ آیا تو بھی دیا، 7 پہ آیا تو بھی دیا. یعنی 7 دروازے پر بھی اگر ایک ہی سائل آتا تھا تب بھی حاتم طائی دیا کرتا تھا. لیکن مولا آپ تو ایک ہی دروازہ رکھے ہوئے ہیں. تو مولا کا جواب سنیے گا. مولا فرماتے ہیں حاتم طائی تو بہت بخیل تھا. حاتم طائی پھر بھی بخیل تھا. کہا کیسے؟ ارے وہ بخیل اس لیے تھا کہ اس نے 7 دروازے رکھے تھے. میرا بابا وہ سخی ہے جو ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہے کہ اسے در در جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہے کہ پھر اسے در در جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عزیزان محترم، ان کی سخاوت کی ایک مثال سن لیجئے گا کہ جو یہ روایت، یہ جو آیت بھی نازل ہوئی ہے نا کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں زکات دی. مشہور بات ہے، زکات دی. اللہ اکبر. کیا زکات تھی؟ انگوٹھی تھی. یہ انگوٹھی کیا تھی پتا ہے آپ کو؟ یہ انگوٹھی وہ تھی کہ جس کی بنا پر تخت سلیمان باقی تھا، بلکہ ساری حضرت سلیمان کی حکومت رکی ہوئی تھی اس انگوٹھی کی وجہ سے. جو انگوٹھی حضرت علی نے زکات بھی دی تھی. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، جس کی زکات حالت رکوع میں، جس کی زکات تخت سلیمان ہو، اس علی کو سخی کہتے ہیں، نہ کہ حاتم طائی. جس کی زکات تخت سلیمان کے برابر ہو اسے علی کہتے ہیں. تو بہرحال حضرت محترم عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی مالدار نعوذ باللہ برے ہیں، مال
کمانے والا برا ہے. یہ ٹکراؤ جو ہے نا یہ نہیں ہے, یہ بھی فرق نہیں ہے. پیسہ کما لینا اسلامی کلچر سے باہر ہونے کے مترادف نہیں ہے. اچھا چلیں, علم حاصل کر لینا یہ اسلامی کلچر سے باہر ہونے والی بات ہے؟ تاکہ یہ بھی نہیں, بلکہ علم کی تو اتنی تاکید کی گئی ہے, اس کے لیے تو عشرے لگ جائیں گے کہ جو علم کے حوالے سے اسلام نے جو تاکید کی. اچھا چلیں, اسلامی کلچر کا معنی یہ ہوا کہ ہم عربی بولیں, فارسی بولیں یا اردو بولیں. اب اگر کوئی انگریزی بولتا ہے, کوئی فرینچ بولتا ہے, کوئی اسپینش بولتا ہے, تو کیا پھر وہ مسلمان کا کلچرل اسلامی تہذیب سے باہر ہو گیا؟ اگر کوئی انگریزی بولنے والا ہو تو کیا وہ تہذیب اسلام سے باہر ہو گیا؟ یہ قطعاً نہیں. نہ زبان, نہ لباس, نہ ثروت, نہ فقر, یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں یہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرے, اپنے آپ کو جو ہے امتیاز دے کہ ہم تہذیب اسلام کے حامل ہیں. اسلامی کلچر ہمارے پاس ہے. کیا چیز ہے جو ہمیں الگ کرتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اسلامی دائرے میں ہمیں رہنے کی دعوت دیتا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ایک چیز ہے. کیا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں میرے سارے عشرے کا یہ ماحصل ہے. سن لیجیے, جتنی بھی آئندہ ہونے والی مجلسیں ہیں اس کا ماحصل جو آج بتا رہا ہوں وہ سب کے لیے, میرے لیے خاص طور پر, اس ایک بات پر ہم عمل کر لیں تو کم سے کم 2 سال کے لیے کافی ہے. پریکٹس کرنے کی بات کر رہا ہوں, پریکٹیکل اسلام کی بات کر رہا ہوں. میں صرف سننے سنانے اور باتیں کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم کو الگ جو کرتا ہے, اسلامک اور نان اسلامک باؤنڈری جو چیز بناتا ہے, وہ کیا؟ نہ علم ہے, نہ لباس ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ کوئی ایسی چیز نہیں. ایک ہی چیز ہے. وہ کیا؟ وہ ہے نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا. پیسہ کمائیں لیکن اس پیسے کو اپنی نفسانی ذاتی نفسانی خواہشات پر خرچ نہ کر دے. یہی ڈیفرنس ہے. علم ضرور حاصل کریں لیکن اس علم کو صرف اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں. لباس ضرور پہنے, بہترین لباس پہنے. لباس کے سلسلے میں بھی میں عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کا بہترین لباس پہنے, بہترین لباس پہنے. اور یہاں تک روایتوں میں یہ بھی ہے کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمائی کا آدھے سے زیادہ, تقریباً آدھے سے زیادہ خرچہ وہ اپنے لباس اور خوشبو کے لیے کیا کرتے تھے. اپنے لباس کے لیے اور اپنی خوشبو کے لیے. گھر سے نکلنے سے پہلے باقاعدہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر, رسول خود کہتے ہیں کہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو مرتب کر لو, مزین کر لو, خوشبو کرو, پھر گھر سے باہر نکلو. اس لیے کہ یہ تمہارے لیے وقار ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ بس پوشیدہ کپڑے ہی. موقع محل کی بات ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ ایسی چیزیں اتنا زیادہ تکراری طور پہ بتائی گئی, اتنا زیادہ انسسٹ کر کے بتایا گیا کہ کبھی کبھی تصور ہمارا ایسا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر حضرت عابد قوم میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے بات؟ فوراً جو امیج جو پیدا ہوتی ہے ہماری تقریر نے اتنا اس کو انسسٹ کر کے بتایا. حضرت زین العابدین جیسے ہی کہوں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ایک لاغر, ایک بیمار انسان ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ تقریروں میں اتنا ہم نے کہا عابد بیمار, عابد بیمار, عابد بیمار. حضرت امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے کربلا کے مخصوص دنوں میں. شجاع ترین انسان اگر کہا جائے تو حضرت سجاد تھے. یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ وہ ایک لاغر, نادان, بیمار انسان.
حضرت علی کہیں تو ہمارے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ کون سی صفت ذہن میں آتی ہے؟ ایک شجاع انسان کی، ایک بہت ہی بہادر انسان کی. کیا حضرت علی کے پاس وہ ایک ہی صفت تھی؟ علی جہاں پر شجاعت کا ایک نمونہ تھے، ایک سورمائے زمانہ تھے، وہی علی جب مسلح پر آتا تھا تو ایسے زرد پڑ جاتا تھا جس طرح سے پتا پیلا ہو کر درخت سے گر جاتا، مرجھا جاتا. یہ ہے علی کی صفت. امام حسین کہیں تو کیا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے تصور؟ امام حسین یعنی کیا؟ ایک صابر انسان، ایک خاموش صابر انسان. صبر سے جو ہم نے صبر کی صفت اتنی غالب آ گئی، یعنی کچھ صفتیں ایسی ہیں جو ہمارے اماموں کے دیگر صفاتوں پر غالب آئی، اس وجہ سے ہمارے ذہنوں میں وہ تصورات پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے ابھی جو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس موویز بن رہی ہیں، یعنی چاہے وہ اینیمیشن ہو، چاہے وہ اس کی جو موویز بن رہی ہیں، اس میں ہمارے علماء نے مخالفت کی، یہاں تک کہ حضرت عباس کی بھی ایک شبیہ بنانے کی. اس میں کسی کو حضرت چہرہ دکھا کر کسی کو، یہاں تک کہ حضرت عباس معصوم تو نہیں ہے نا، یعنی اماموں کے دائرے میں تو نہیں ہے. ہم البتہ ہم نعوذ باللہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی خطا سرزد ہو جائے، لیکن وہ معصوم میں تو نہیں ہے. ہمارے علماء نے اس کو بھی منع کیا. کہا کیوں؟ اس کی وجہ دیکھیے کیوں. اب دیکھیں، آپ نے مختار نامہ تو پڑھا ہوگا، سے دیکھا ہوگا، جو سیریل، مشہور سیریل جو گزرا 2-4 سال پہلے، مختار نامہ. ابھی کیا ہوا ہے حال؟ جیسے حضرت مختار کہوں تو وہ نام یاد آ جائے، وہ جو کیریکٹر ہے سیریل کا، جو کیریکٹر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. آپ بتائیں کہ حضرت مختار وہی تھے؟ وہی تو نہیں تھے نا. تو اسی لیے کہا منع کیا گیا کہ کسی معصوم کی ڈپکشن نہ کیا جائے، ان کی جو ہے تصویر نہ بنائی جائے، اور ان کو جو ہے کسی بھی مووی میں ایک سورہ کیریکٹر کی شکل میں نہ لایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں وہ چیز آ جائے گی، وہ کیریکٹر آ جائے گا، وہ تصویر ہمارے ذہن میں آ جائے گی. آج وہی حال ہوا کہ کسی امام کی، کسی ہر امام کی، کسی بھی ایک امام کا نام لوں تو کچھ ایسی صفتیں غالب آ گئی ہیں کہ جیسے ہی نام لیا جائے تو تصور میں ایسے ہی آتا ہے کہ وہی امام کی شکل ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ علی شجاع ترین انسان بھی تھے، اور وہیں پہ سب سے زیادہ نرم دل بھی تھے. علی جہاں پر جلالت کا ایک نمونہ پیش کرتے تھے، وہیں علی صابر ترین بھی تھے. علی کے صبر کی انتہا نہیں ہے حضور. امام علی علیہ السلام نے جو صبر کیا، صبر اسی کو کہتے ہیں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر اس کو کہتے ہیں جہاں پر انسان اختیار رکھتے ہوئے قابو میں لائے، رکھے اپنے آپ کو، اس کو کہتے ہیں صبر. اختیار رکھنے کے باوجود اپنے آپ میں کنٹرول میں رکھے. لہذا جو سب سے بڑی پہچان ہے ہمارے لیے، یعنی جو تقسیم بندی کی جا سکتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جو بارڈر لائن ہے پہچاننے کے لیے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، دائرہ اسلام میں ہے یا دائرہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے، وہ ہے اپنے نفس پر قابو رکھنا. کنٹرول ہے. میں مثال دیتا ہوں، ابھی سنیے، بہت ہی مناسب اور ان ایام کے لیے بے انتہا مناسب. پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آمادہ کرنے کے لیے مختار نامے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مختار نامے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر سعد کا کیریکٹر، عمر سعد کس طرح سے تھا وغیرہ، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. البتہ اس چونکہ وہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، اس میں حضرت حر نہیں ہے نا. اب دیکھیے فرق بتا رہا، کنٹرول اور نہیں کنٹرول کی بات. حر اور عمر سعد، یہ دو ایسے کیریکٹر، دو ایسی شخصیتیں ہیں کربلا کے واقعے میں جو سب سے زیادہ مشہور بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ امام حسین کی معرفت حر کو زیادہ تھی یا عمر سعد کو؟ عمر سعد زیادہ امام حسین کے بارے میں جانتا تھا، ان کے خاندان کے، ان کے ساری چیزوں کے بارے میں، ان کی صفت، ان کی خصلتوں کے بارے میں عمر سعد زیادہ جانتا تھا یا حر؟ عمر سعد زیادہ جانتا تھا.
اس لیے کہ سعد معمولی شخص نہیں ہے، بہت ہی معروف آدمی، فقیہ تھا، فقیہ زمانہ کہتے تھے اس کو. جتنا امام حسین اور خاندان اہل بیت اطہار کو عمر سعد جانتا تھا، حضرت حر نہیں جانتے تھے. البتہ حضرت حر بھی بڑے معروف شخصیت ہے، حضرت حر بھی بڑی معروف شخصیت ہے. کوفے میں شجاع ترین انسان جس کو سمجھا جاتا حضرت حر تھے، لیکن بنسبت عمر سعد کے معرفت حسین، یعنی وہ امام حسین کے بارے میں عمر سعد زیادہ جانتا تھا حضرت حر کی بنسبت. لیکن کیا ہوا؟ اب بتائیں، علم سب سے زیادہ عمر سعد کے پاس تھا. یعنی لشکر یزید میں جتنے بھی تھے، جتنے بھی کمانڈرز تھے، سپاہی تھے، سب سے زیادہ علم عمر سعد کے پاس، سب سے زیادہ جان پہچان اہل بیت اطہار کی عمر سعد کے پاس. عمر سعد سب سے زیادہ جانتا تھا ان سب کو. کیوں؟ دیکھیں، سعد ابن وقاص کو جانتے ہوں گے، اس کا بیٹا ہے یہ عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص بڑے عظیم شخص، البتہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعد میں صحابی رسول سعد ابن وقاص صحابی رسول، البتہ رسول کے وفات کے بعد تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ روایتوں میں یہی ہے کہ وہ کوفہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، مدینہ کوفہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے گئے. البتہ تصدیق بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ چائنا میں گونگجو ایک بڑا شہر ہے، بیجنگ شنگھائی کے بعد تیسرا بڑا شہر ہے گونگجو میں ان کی قبر ہے. میں دیکھ چکا ہوں، گونگجو میں ابن وقاص کی قبر ہے، بڑے عظیم. یعنی اب اندازہ لگائیں کہ عمر سعد ان کا بیٹا، تو وہ زیادہ قریب ہیں اہل بیت کے، وہ زیادہ جانتا ہے یہ حضرت حر، جو حر کبھی مدینہ گئے ہی نہیں. اور ایک بات بتاؤ، جتنی ملاقاتیں، تاریخ کو سنیے گا اس بات کو، جتنی ملاقاتیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد سے کی ہیں، اتنی ملاقاتیں حر سے نہیں کی ہیں. سارے واقعات کو پڑھ کر دیکھ لیجیے گا. یعنی روز عاشور تک مسلسل مذاکرات ہوتے رہے امام حسین کے عمر سعد سے، یہاں تک کہ شب عاشور بھی مذاکرات ہوئے ہیں امام حسین کے عمر سعد سے. سب سے زیادہ مذاکرات ہوئے. وجہ کیا ہے؟ امام حسین کی کوشش یہی رہی کہ یہ عمر سعد گمراہ نہ ہو، گمراہ اس دنیا سے نہ جائے. کوشش امام حسین کی یہی تھی کہ اس کو راہ راست پر لائے. اس کے مذاکرات اس کے ساتھ اسی لیے کر رہے تھے. یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ شب عاشور جو آخری مذاکرات ہوئے تھے، امام حسین کی پوری کوشش یہی رہی کہ عمر سعد کو کسی بھی طرح سے قانع کرے کہ وہ اس جنگ سے رک جائے، قتل و غارت گری سے اپنا ہاتھ اٹھا لے اور حق کی طرف آ جائے. کیا چیز تھی اب بتائیں؟ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا، جان پہچان اور اہل بیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم عمر سعد کو. لیکن کون سی چیز تھی کہ عمر سعد کو امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کر دیا؟ صرف وہ ایک ہی چیز تھی، وہ تھا کنٹرول اپنے نفس پر نہیں تھا. وہ جانتا تھا، سنیے عبرت کا واقعہ یہاں پہ بتا رہا ہوں. وہ جانتا تھا کہ عظمت حسین کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ عظمت رسول کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ عظمت اہل بیت کیا ہے، اور اس کا انجام بھی جانتا تھا. لیکن اس کے سامنے ہوس نفسانی اتنی زیادہ تھی کہ بس اس کو رائے کی حکومت نظر آ رہی تھی، رائے کے خزانے نظر آ رہے تھے، دولت نظر آ رہی تھی، ہیرے جواہرات اس کے ذہن میں آ رہے تھے. وہ یہی سوچتا تھا. بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر سعد بعض اوقات یہ بھی کہتا تھا کہ قتل کر دوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا. وہ اتنا جانتا تھا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سنیں، ہم عام طور پہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تواب ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ توبہ کرنا ہے، ہماری توبہ قبول کر لے گا، وہ معاف کر دے گا. عمر سعد نے بھی سب سے بڑی غلطی یہی کی.
کہتا ہے اب حسین کا قتل کر بھی دوں، اس کے بعد توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، توبہ کر لوں گا. آزو یہ نہیں پتا تھا اس کو کہ توبہ کرنے کے لیے بھی توفیق چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے توفیق چاہیے، توبہ کرنے کے لیے بھی وہ ضمیر چاہیے. اور دوسری بات یہ بتا دو عزیزان محترم کہ اللہ ویسے کہتا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قرآن کی آیت ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ ایسی کرو کہ جس سے آپ نصیحت پا جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ کہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہر کوئی انسان ہے، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہو ہی جاتی ہے. لیکن جب بارگاہ الہی میں وہ توبہ کرے تو ایسی توبہ کرے کہ پھر دوبارہ اس کو تکرار کرنے کا اس کے ذہن میں شائبہ بھی موجود نہ. یہ نہیں کہ یہ ہمارے یہاں پر چلا یہ اس طرح کا جو ہے نا بس توبہ توبہ توبہ، ایک سیکنڈ میں نہیں گزرے گا وہی غلطی پھر کریں گے، لیکن پھر وہ ہاتھ چلے گا توبہ توبہ توبہ. زبان سے توبہ کرنے کا نام توبہ نہیں ہے. بہرحال عمر سعد کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے یہی سوچا کہ بس میں دونوں چیزیں حاصل کر لوں، کہ اس وقت حسین کا قتل بھی ہو جائے، رائے کی حکومت بھی مل جائے، خزانے بھی مل جائیں، اس کے بعد توبہ بھی کر لوں گا، جنت بھی مل جائے گی. نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. نادان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ حسین کی وہ ذات ہے، حسین کی وہ عظمت ہے کہ اگر وہی چیز حسین کے قدموں پر گر کر مانگتا تو یہ سیدہ کا لال رہے تو کیا دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے بھی اسے خیرات میں دے دیتا. اس کی ٹھوکر میں سارے کائنات کے خزانے ہوں، اگر اس کے قدموں پر گر کر عمر سعد اپنی غلطی کا اعتراف کرتا تو حسین اس کو بھی معاف کر دیتے. اس لیے کہ یہ سخی ابن سخی زہرا کا لال ہے، یہ عظیم انسان ہے. ارے جس کے صدقے میں، جس کے طفیل میں یہ کائنات بنی ہو، اس کے لیے رے کی حکومت تو کیا، کائنات کی حکومت اس کے اختیار میں. لیکن یہ ملعون اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا، چونکہ اس کی قسمت میں تھی جہنم میں جانا، اس کی قسمت میں تھا. تو اس نے زہرا کے لال کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ ایسے قتل کیا کہ تاریخ انسانیت میں اس کا نمونہ نہیں ملتا، تاریخ انسانیت میں اس کا نمونہ نہیں ملتا. اللہ اکبر. آج 2 محرم ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ 2 محرم وہ تاریخ ہے کہ جب قافلہ حسین کا کربلا پہنچا. حسین کربلا پہنچے. لیکن عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے پہلے شہید کا ذکر کروں، پھر میں ورود حرم حسین کا ذکر کروں. سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل. حسین میں اور مسلم ابن عقیل میں کتنی شباہتیں پائی جاتی ہیں. مسلم کے بھی بچے شہید ہوئے ہیں، حسین کے بھی بچے شہید ہوئے ہیں. مسلم کی بھی بچی یتیم ہوئی ہے، حسین کی بھی بچی یتیم ہوئی ہے. حسین بھی پیاسے شہید کیے گئے ہیں اور مسلم بھی پیاسے شہید کیے گئے. حسین بھی تنہا آخری وقت شہید ہوئے ہیں، بے کسی کے عالم میں شہید ہوئے ہیں، اور حضرت مسلم بھی بے کسی کے عالم میں شہید ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم کو تو نہیں جانتا تھا. آج کا زمانہ بھی نہیں کہ تصویر بھیج دی جائے
کوئی ویڈیو کلپ بھیج دیا جائے, کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ ہیں حضرت مسلم, ان کی شکل و صورت اس طرح کی ہے, تو اس وقت عمر سعد نے عبید اللہ سے کہا تھا کہ دیکھ, جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا سمجھ لینا وہی مسلم ہے, جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا سمجھ لینا وہی مسلم. اللہ اکبر. مسلم کوفہ پہنچے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں استقبال بھی ہوا, نمازیں بھی ادا ہوئی, لیکن جیسے یہ خبر ظالم کو پہنچتی ہے تو اس نے فوج تیار کی اور کوفے کی طرف روانہ کیا. کوفیوں کو جیسے ہی خبر ملی, یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ 900 نمازی تھے, اور جیسے ہی یہ فوج کے پہنچنے کی خبر ملی ہے, نماز ختم ہونے کے بعد حضرت ہانی کے علاوہ کوئی نہیں تھا حضرت مسلم کے ساتھ. اللہ اکبر. حضرت مسلم, اب ہانی بھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت مسلم تنہا ہو جاتے ہیں. حضرت مسلم کوفے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے, پیاس کی شدت ہے, ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ایک مومنہ توعا نامی, اس نے دروازہ کھولا, کیا دیکھتی ہے کہ ایک حسین اور خوبصورت سا جوان بیٹھا ہوا ہے, تھکا ہوا ہے. تو پوچھا کہ کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ جس کو مہمان بلایا تھا انہوں نے اپنے گھروں سے نکال دیا, تو اب میں کہاں جاؤں, میرا کوئی گھر نہیں. تو پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ تم بڑے پیاسے لگ رہے ہو, اندر آ جاؤ, گھر کے اندر آ جاؤ. تو غیرت مسلم کو بھی دیکھیں, اندر تو جاتے ہیں, گھر کے اندر تو جاتے ہیں, لیکن اتنے میں پتا چل جاتا ہے ظالموں کو, تو گھر کا محاصرہ ہو جاتا ہے. گھر کا جیسے محاصرہ ہونا تھا, حضرت مسلم باہر نکلنا چاہتے ہیں تو خاتون کہتی ہے کہ نہیں, گھر کا دروازہ میں بند رکھے رہتی ہوں, تو گھر کے اندر رہ کر تم اپنا دفاع کرنا. تو غیرت ہاشمی جواب دیتی, کہتی ہے کہ اے خاتون, مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ظالم تیرے گھر کے اندر آ کر تیری ناموس کو خطرہ نہ پہنچا دے, لہذا میں اپنی جان قربان کر دوں گا, لیکن کسی کے ناموس کو میں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ اکبر. حضرت مسلم باہر آتے ہیں, اپنا دفاع کرتے ہیں, لیکن ظالم چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں, حضرت مسلم زخمی بھی ہو جاتے ہیں, پیاس کی شدت ہے. پھر بھی خاتون پانی کا پیالہ لے کر حضرت مسلم کے پاس آتی ہے, حضرت مسلم کو پیش کرتی ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت مسلم نے وہ پیالہ لیا, پینا چاہا, لیکن خون اتنا بہ رہا تھا کہ پانی سارا خون کے رنگ میں رنگ گیا, لال ہو چکا. تو حضرت مسلم پھر واپس کر دیتے ہیں, دوبارہ پانی لایا جاتا ہے. حضرت مسلم پینا چاہتے ہیں, لیکن خون بہ رہا تھا, پی نہیں پائے. تیسری مرتبہ وہی پانی لایا جاتا ہے, پھر بھی خون اتنا بہ جاتا ہے کہ رنگ بدل جاتا ہے. حضرت مسلم تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں خاتون, میں بھی پیاسا شہید کیا جاؤں گا, میرا آقا حسین بھی پیاسا شہید کیا جائے گا. عزادارو, مسلم سے حملے پر حملے ہوئے اس طرح سے کہ یہاں تک کہ مسلم کو قیدی بنایا گیا. دارالامارہ سے حضرت مسلم کو گرایا جاتا ہے اور حضرت مسلم شہید ہو جاتے ہیں. ظالموں نے اس پر بھی ختم نہیں کیا. ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ حضرت مسلم کے جنازے کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. حضرت مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. یہ واقعہ کربلا کے آغاز کہ جہاں پر مسلم اس بے دردی سے مارے جاتے ہیں. عزادارو, دوسری طرف حسین ہیں, اس مقام پر پہنچ چکے ہیں, قریب مقام پر پہنچ چکے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ سارے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ مسلم شہید ہو چکے. اب ذرا جگر تھام کر سنیے, مسلم شہید ہو چکے تو فوراً حسین, مسلم کی چھوٹی سی بچی بھی تھی قافلے میں, مسلم کی بچی کو اپنے پاس لیتے ہیں, گودی میں بٹھاتے ہیں. حضرت مسلم کی یتیم بچی کو گوشوارے پہناتے ہیں, بوسا لیتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سکینہ آگے سے گزرتے ہیں,
حضرت سکینہ جیسے آگے سے گزرتی ہیں تو حضرت حسین امام حسین مسلم کی بچی کو کنارے کر دیتے ہیں. پوچھا کہ مولا کیا بات ہے, آپ نے کیوں کنارے کر دیا؟ تو حسین نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سکینہ یہ سمجھے کہ جو بھی بچی یتیم ہوتی ہے اس کو گودی میں بٹھایا جاتا ہے, اس کو دلاسا دیا جاتا ہے, ارے اس کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, اس کا بوسہ لیا جاتا ہے, اس کے گلے لگایا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا آپ نے مسلم کی یتیم کا اتنا خیال کیا, لیکن آپ کی یتیمہ آپ کے بعد نہ کوئی کسی کی گودی نصیب ہو رہی ہے, نہ کوئی گلے لگانے والا ہے, نہ کوئی گوشوارے پہنانے والا ہے, بلکہ جو کوئی بھی آتا ہے کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی گوشوارے چھینتا ہے, کوئی دامن میں آگ لگاتا ہے. یہ معصوم بچی بابا بابا کو یاد کرتی ہوئی کبھی مقتل میں جاتی ہے, کبھی ٹکرا کر گرتی ہے, پھر سنبھلتی ہے اور کہتی ہے آئینہ آئینہ بیا, میرے بابا تم کہاں ہو, میرے بابا تم کہاں ہو. لعنت اللہ القوم الظالمین استعلم الذين ظلموا عليهم قلبهم خلدون. بار الہت واسطہ محمد والے محمد کا معبود پالنے والے ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگارہ, ہم سے جو بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں, جو بھی غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں, بحق محمد والے محمد ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. معبود ہمیں نیک توفیقات عطا فرما. بار الہ ہمارے اعمال سے امام زمانہ کو خوشنود فرما. معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین, جہاں کہیں بھی آزادار زندگی گزار رہے ہیں, ان کے جان و مال, عزت و آبرو, ان کے ناموس کی حفاظت فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا جو مومنین بے روزگار میں روزی عطا فرما, جو بار روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما. معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے آوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.